بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ کرام کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے، بلکہ ایمان والوں کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ ایک بندہ جب کسی دوسرے سے کوئی فیض لینا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنا دامن طلب بڑھاتا ہے، اور ان کے دامن طلب بڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، عظنی، مجھے واعظ کیجئے، مجھے کچھ سمجھائیے، مجھے کوئی بات بتائیے۔ تو وہ پھر آگے سے جو بھی اس کے پاس فیض ہوتا ہے اس کو الفاظ کے دامن میں چھپا کر وہ اس کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے فیض لینے کا ایک طریقہ نصیحت بھی ہوتا ہے، واعظ بھی ہوتا ہے، وصیت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی بے مثال ہے کہ جب آپ کسی سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو اس نصیحت کے لیے آپ جب دامن سوال دراز کریں تو آگے والا بندہ آپ کو جو نصیحت کرے، ان میں سے چند نصیحتیں آج آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بندہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اوصینی، آپ مجھے وصیت کریں۔ فقال لہ، آپ نے فرمایا کہ احذر ان تکون ممن یخالط الصالحین ولا ینتفع بہم، اس بات سے بچ کہ تو صالحین کی جماعت میں رہے، صالحین کے ساتھ رہے اور ان سے نفع نہ اٹھائے، یعنی خود صالحین میں رہے اور تو صالح نہ بنے۔ اب کسی بندے نے پکڑ کے زبردستی تو صالحیت تمہارے دل میں اور دماغ میں اور جسم پر نافذ نہیں کرنی، وہ نصیحت ہی کر سکتے ہیں یا ان کی طرح کے اعمال کرو جس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو صالحین میں رہنے کے باوجود جو بندہ صالح نہیں ہوتا، صحبت صالح تو رہا صالح کنند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، کہتے ہیں اس سے بچ۔ یہ تو ایک نصیحت۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ او یلوم المذنبین ولا یجتنب الذنوب، کہ گناہ گاروں کو تو ملامت کرے اور خود گناہوں سے اجتناب نہ کرے، یعنی خود گناہوں کی مذمت، گناہوں کی جو ہے وہ نحوست، گناہوں کے بارے میں گفتگو ہو اور خود گناہوں سے بچے نہیں۔ اور تیسری چیز، او ممن یلعن الشیطان فی العلانیۃ ویطیعہ فی السر، اور اس بات سے بھی بچ کے تو اعلانیہ طور پر شیطان کو تو گالیاں دے، لعنت کرے اور خود چھپ کے اس کے ساتھ یاری لگائے، دوستی لگائے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے ایک بندے نے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کرے۔ اب ہر بندے کی جو وصیت ہے یا نصیحت ہے اس کے حالات کے موافق اور مطابق ہوتی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا حل مات والدہ کا، تیرا والد ہے کہ فوت ہو گیا؟ اس نے کہا میرا والد تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم انی، اٹھ جا، نکل جا یہاں سے۔ فَإِنَّ مِن يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَن يَعِظْهُ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ لَا تَنْفَعُ الْمَوْعِظَةُ، جو بندہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی کسی نصیحت کا محتاج رہے اس کو کوئی نصیحت فائدہ، لا تنفع موعظتہ، اس کو کوئی واعظ فائدہ نہیں دے گا۔ ایک بندے نے حضرت محمد بن واسع سے کہا کہ اوصینی، مجھے آپ نصیحت کریں، کچھ مجھے عطا کریں۔ آپ نے فرمایا کن
مالک فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا بادشاہ بن جا۔ تو بادشاہ تو ہر بندہ بننا چاہتا ہے، بادشاہی مل جائے کہیں سے۔ اس نے کہا کیف ذالک، حضور یہ کیسے ہوگا کہ میں بادشاہ، آپ مجھے، میں نے نصیحت مانگی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں بادشاہ بن جا دنیا و آخرت میں، تو کیسے ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے تو دنیا کا بادشاہ بن جائے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دنیا کا کتا، طلبگار وغیرہ وغیرہ، جو حدیث پاک میں آیا جو۔ اور فرمایا اس بندے نے عرض کیا حضور ضد نہیں کچھ اور، آپ نے فرمایا اجعل نفسک ذنبا، اجعل نفسک ذنبا واجلس الی الناس، اپنے آپ کو ہی گناہ بنا لے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہی گناہ بنا لے، یعنی گناہ سے بچانے کے لیے اس نفس کو پکڑ لے، واجلس الی الناس، اور لوگوں کی طرف چلنا شروع کر دے، لوگوں کے ساتھ، ولا تجعل نفسک رأسا، جب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ایک ایک لوگوں کے سر پر بیٹھنا ہے، ایک یہ ہے کہ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھیں، ایک ہے کہ میں کسی کے پاس جا کر بیٹھوں۔ کہتے ہیں لوگوں کا سر بننے کی کوشش ہے، جی سر 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 سر، وَلَا تَطْلُبْ مِنْهُمْ أَن يَجْلِسُوا إِلَيْكَ، لوگوں سے اس بات کا مطالبہ نہ کر کہ لوگ تیرے پاس آ کے بیٹھیں، تو اپنے آپ کو ہی ایسا بنا کہ بھی تو لوگوں سے، مقصد اس نصیحت کا یہ ہے کہ تو اجتناب کر لوگوں سے بچ، اور تو خود ہی گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن ایک عابد پر داخل ہوئے، عابد پر، عبادت گزار پر داخل ہوئے، اور آپ نے اس سے کہا جئتک لأجلی ان تعظنی، میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، واعظ کریں مجھے۔ عابد نے کہا لو علمت انک ممن یخاف اللہ، اگر تو آپ جانتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سے خوف کرتے ہیں، تو لوعظتک، پھر میں آپ کو واعظ کروں۔ یعنی اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو پھر میں آپ کو کس چیز کا واعظ کروں، پھر میرے واعظ کی ضرورت کیا ہے؟ فغش عمر من کلامہ، حضرت عمر اس کے کلام سے بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی آپ پر، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، یا جب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو پھر میں کسی اور واعظ کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ جو حدیث ہے راس کل خطیۃ حب الدنیا، راس کل، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، اور جب دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی ہوگی۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر ہر خیر کی جڑ یہی ہے، ہر خیر کی اور ہر نیکی کی جڑ یہی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ کہتے عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا مدینہ شریف کے اندر، رأیت ابا العباس الخضر علیہ السلام بالمدینۃ المشرفۃ فقلت له، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ان کو دیکھا نا مدینہ میں، انہوں نے کہا اوصنی، حضرت خضر سے کہا کہ مجھے نصیحت کرے، یعنی کسی اللہ کے بندے سے فیض لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کریں، کوئی سوال کریں، اور وہ آپ کے سوال کا جواب اس انداز میں دے کہ وہ آپ کو کچھ عطا بھی کر جائے، آپ کو کچھ دے بھی جائے۔ فقال ایاک یا عمر ان تکون ولی للہ تعالی فی العلانیۃ، اے عمر بن عبدالعزیز اس بات سے بچ کہ تو اعلانیہ اللہ کا ولی بن جائے،
اعلانیہ اللہ کا، وعدو اللہ فی السر، اور چھپ کر اللہ کا دشمن ہو، یعنی تیری خلوت خراب ہو، جلوت صحیح ہو، بزم صحیح ہو اور رزم خراب ہو، ایسا نہ کر۔ جس طرح کی تیری جلوت ہے خلوت اس سے بہتر ہو جائے تو پھر تجھ سے بہتر کوئی بندہ، اور اگر جس طرح تیری جلوت ہے یعنی لوگوں کے سامنے تو اللہ کا ولی ہے، اور چھپ کے جو ہے وہ ہر قسم کی برائی کی طلب رکھتا ہے، ایک ہے کہ مطلب کرتا نہیں، موقع نہیں ملتا، ایک ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں ہی خطرناک ہیں۔ انہوں نے کہا ظاہری اور باطنی، یعنی دونوں حالتوں میں ایک جیسے ہو جاؤ، جب تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایک بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اذنی یا روح اللہ، اے روح اللہ آپ مجھے واعظ کریں۔ آپ نے فرمایا الی کم یعظک احدکم ولا یتعظ، کتنے بندوں نے تمہیں واعظ کیا اور تو نے نصیحت پکڑی کسی سے جو میرے پاس آ گیا؟ یعنی کتنے، اگر کسی سے نصیحت طلب کی ہے اور پھر اس سے تم نے فیض لیا تو پھر تو میں تجھے واعظ کروں۔ لقد کفلتم الواعظین شططا وتعبا، جی کفلتم الواعظین، یعنی تو واعظین کی کو کیوں تھکا رہا ہے؟ اتنا کافی ہے تجھے کہ جو بھی نصیحت ہے واعظین کی تھکاوٹ اور ان کی جو محنت ہے اس کو چھوڑ، اور یہ دیکھ کے پیچھے جس نے کسی نے تجھے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، اس پر عمل کر لے۔ باتیں سنتے رہنا، باتیں کرتے رہنا کوئی چیز نہیں ہے، باتیں سن کے اس پر عمل کرنا یہ اصل چیز ہے۔ اللہ، ایک بندے نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ اوصنی، مجھے آپ نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تذنب، لا فتلک نفسک فی النار ما انک لو رأیت حدر یلقا برغوثا فی النار لانکرت علیہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کر، یعنی گناہ چھوڑ دے۔ اگر تو گناہ کرے گا تو گویا تو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جہنم میں پھینکے گا، آگ میں پھینکے گا، یعنی گناہ تجھے کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر تو دیکھے کہ کوئی مکھی کو پکڑ کے آگ میں پھینک رہا ہے، مکھی پکڑ کے اس نے آگ میں پھینکی ہے، کوئی زیرو، کوئی چھوٹا جانور جو ہے وہ پکڑ کے آگ میں پھینک دیا ہے، تو جب تو اس بات کو ناپسند کرتا ہے تو وانت تلک نفسک فی النار کل یوم مرات کثیرۃ، یعنی پھر ایک طرف تو یہ ہے کہ کسی بھی یعنی چیز کو، مکھی کو آگ میں پھینکنے پر تو پسند نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو کتنی مرتبہ روزانہ آگ میں پھینکتا ہے؟ یعنی جب بھی گناہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو آگ میں، گویا کہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک رہا ہے۔ ایک بندے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا اوصنی، حضور مجھے آپ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا اترک فضول النظر وتوفق للخشوع، یعنی جو فضول ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، ادھر ادھر نظر بازی کرتا ہے، اس کو چھوڑ اور خشوع و خضوع کے لیے کے موافق کر اس کو۔ جب کوئی چیز دیکھے اس سے عبرت پکڑے اور آنکھ کو اندر خشوع پیدا کر۔ وَاتْرُكِ الْفُضُولَ الْكَلَامِ وَتَوَفِّقْ لِلْحِكْمَةِ، فضول باتیں چھوڑ اور ان کو حکمت کے موافق کر۔ وَاتْرُكْ فضول الطَّعَامِ وَتَوَفِّقْ لِلْعِبَادَةِ، فضول کھانا چھوڑ دے، یعنی کھانا پھر اس کے اوپر اور کھانا، پھر اس کے اوپر اور کھانا، اے بھی تھوڑا چلے یہاں پر چیک کر، اے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کو چھوڑ دے۔
اور عبادت کے موافق ہو جائے۔ وَاتْرُكِ التَّجَسُّسَ عَلَىٰ عُیُوبِ النَّاسِ، لوگوں کے عیبوں پر تجسس چھوڑ دے۔ اچھا کیوں ہوا؟ کیا ہوا؟ اچھا یعنی تجسس جو ہے لوگوں کے عیبوں پر چھوڑ، وَتُوفِقْ لِاطِّلَاعِ عَلَىٰ عُیُوبِ نَفْسِکَ، اپنی ذات اور اپنے نفس کے عیبوں کو تلاش کر، اس کی اطلاع کی موافقت کر۔ وَاتْرُكِ الْخَوْضَ فِي ذَاتِ اللّٰہِ، تو کی شکا و نفاقا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و خوض چھوڑ دے جی، اور بچا اپنے آپ کو شک سے اور نفاق سے، منافقت سے، شک سے اور منافقت سے۔ یعنی یہ بات کتنی عظیم ہے۔ ابھی میں نے سورہ روم پڑھی، قرآن میں اس میں یہ آیت ہے، آخری آیت اس کی، اوئے ہوئے ان وعد اللہ حق واصبر ان وعد اللہ حق، ایسی آیت ہے، بالکل یہی چیز تھی وہ بھی۔ اللہ 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 اللہ۔ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کر، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو اللہ پر یقین کامل نہیں رکھتے۔ منافقین مدینہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جنگ میں، لڑائی میں، غزوہ میں شامل نہیں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں یار یہ جو باتیں کرتے صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ تو 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی بندے کے ایمان کی یہ حالت ہو کہ اسے اللہ کی مدد اور اللہ کی امداد اور اللہ کے وعدے پر یقین نہ ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ اچھا انہوں نے کہا، ایک بندے نے حضرت محمد بن سیرین، یہ جو ہمارے امام المعبرین ہیں، ان سے کہا سیدھی مجھے وصیت کریں۔ آپ نے لا تحسد احد حسد یحسد، لا تحسد احد، کسی سے حسد نہ کر، فإنہ ان کان من اہل النار فکیف تحسدہ علی الدنیا فانیۃ، حسد نہ کر کسی پر، کیونکہ اگر وہ دوزخی ہوا جس پر تو حسد کر رہا ہے تو پھر تو دنیا پر کیا حسد کرے گا، یہ تو فانی دنیا ہے۔ سیسیر بعدہ الی النار، ان قریب وہ دوزخ میں جا کے گرے گا، تجھے حسد کرنے کی ضرورت ہے؟ حسد نہ کر کسی پر، کیونکہ اگر وہ اہل نار میں سے ہے تو پھر فانی دنیا پر اس کے لیے حسد کرنا، اس سے حسد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کان من اہل الجنۃ، اور اگر وہ جس سے تو حسد کر رہا ہے اگر وہ جنتی ہے، فاتبعہ فی اعمالها، پھر تو اس کے اعمال کی اتباع کر، واغبطہ علیہا فإن ذلک اولی من حسدک علی الدنیا، کیونکہ یہ زیادہ اولا ہے کہ تو دنیا پر حسد کرے، تو آخرت میں رش کر اس پر اور اس کی اتباع کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو نصیحت کا باب میں بزرگان دین کی نصیحتیں ہیں، یہ جو ہمارے پاس جسم ہے، یہ جو ہمارے پاس وقت ہے، یہ جو ہمارے پاس دولت ہے، یہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے حق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور بزرگان دین کی نصیحتوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے نا لکھا ہوا ہے سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس طرح کوئی نصیحت اچھی لگے اس کو بڑا خوبصورت کر کے کسی کاغذ پر لکھ کر اپنی کتاب میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کسی دروازے پر اس کو لکھ کے تو رکھ دیں، بار بار گزرتے آتے جاتے اس کو آپ پڑھیں، تو پھر وہ نصیحت کہیں اثر کرتی ہے۔ تو چند منٹ کے لیے پڑھنا، پھر کتاب بند کر کے رکھنا، پھر اگلے لمحے ہر چیز بھول جاتی ہے۔ تو پیر صاحب نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گزر رہے تھے تو ایک بندہ دیکھا کہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کچھ یا کچھ فضول بیٹھا ہو، کر کچھ نہیں رہا، نہ دنیا کی کوئی کام کر رہا ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف بہت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ دوبارہ جب وہاں سے گزرے تو اس بندے کو دیکھا کہ وہ ایک تنکا پکڑ کے نا تو وہ مٹی کو ایسے ایسے کر رہا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ چلو کچھ کر تو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فاروق اعظم کا ایک قول مبارک ہے جو پیر صاحب نے ضیاء القرآن کے اندر اس کو لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو میں کہتا ہوں کہ اس بات کو لے کے اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ پر واضح طور پر بڑا سا کتبہ بنا کے لکھیں، اور پھر اس پر آتے جاتے دیکھیں گے تو جیسے ایک سکول ہے، میں بندے کو ملنے کے لیے گیا تو سکول کے دروازے کے اندر کی طرف یہ جملہ لکھا ہوا تھا، ٹھہریے، اگر آپ استاد ہیں تو آپ کیا دے کر جا رہے ہیں، اور اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، ٹھہریے، ذرا سوچئے کہ آپ جب آئے تو اگر استاد ہیں تو طالب علموں کو کیا سکھایا، اور اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ نے کیا سیکھا۔ تو بڑی خوبصورت بات بندے کو کہا، کہ روز ہی بندہ گزرے، روز ہی پڑھے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا۔ اس طرح یہ چیزیں جو پڑھتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے لکھنا چاہیے، کہ ایسے ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے باقاعدہ ڈائریاں بنائی ہوئی تھی، ہر کام کی چیز جو اس کو لکھتے تھے، پھر اس کا حوالہ اور اس کی سارے بایو ڈیٹا لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ